بہت سارے لوگوں کی طرف سے واٹس ایپ پہ، ٹیلی فون پہ، مختلف ذریعوں سے مجھ تک یہ میسج پہنچ رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ لوگ ڈراموں میں بے انتہا دلچسپی لے رہے ہیں، رو رہے ہیں ڈرامے دیکھ دیکھ کے. ڈرامے سینما گھروں میں چل رہے ہیں، اپنی پوری فیملی کئی قسطیں ڈراموں کی، ایسے جذباتی ہو رہے ہیں، ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اس کے بعد کبھی دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، اور بڑی تعریفیں، ایسا ڈرامہ، ایسی فلم. تو میرے بھائی یہ لغویات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو جو لوگ ان چیزوں میں دلچسپی لے رہے ہیں، اللہ کے قرآن کے مطابق ان میں جنت کی علامت نہیں پائی جاتی. آپ ڈرامے دیکھتے دیکھتے قبر میں چلے جانا، یہ ڈرامے آپ کو اللہ کی جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ ہے نا، تو یاد رکھو ایک انٹرٹینمنٹ جائز ہوتی ہے جو آپ کی صحت کے لیے اچھا ذریعہ بنتی ہے، آپ کے دماغ کو فریش کرتی ہے. ایک انٹرٹینمنٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہو اور آپ کو غلط میسج دیے جا رہے ہو. ڈراموں سے، فلموں سے آج تک کوئی سیدھے راستے پہ نہیں چلا. ان ڈراموں نے، ان فلموں میں نے ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کر دیا ہے. کیسے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں، طلاق دینے کے بعد بیوی اسی گھر میں رہ رہی ہے. آپ بتاؤ جب ہماری بچیاں یہ چیزیں ڈراموں میں دیکھیں گی تو طلاق کا جو اسلام نے کانسیپٹ دیا اس کا وہ تباہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ بار بار ڈراموں میں حلالہ دکھایا جا رہا ہے، حلالہ. تو کیا میسج جائے گا ان جوان لڑکیوں اور لڑکوں کو جو یہ سب چیزیں دیکھ؟ مجھے ایک بات بتاؤ، میرے ایک دفعہ بیان شروع ہوئے، کچھ وقت میں نے طلاق کا جائز طریقہ بیان کیا تھا، اسلام میں جائز طریقہ کیا ہے. میں نے 2-3 قسطیں ریکارڈ کروائیں، کمپلیٹ کیا، اس کے بعد 1 سال تک موضوع نہیں چھیڑا. لوگوں نے مجھے کہا دوبارہ، میں نے کہا نہیں، کیونکہ ایک چیز کو جب بار بار لوگ سنتے ہیں تو چاہے وہ صحیح سینس میں بھی سنے، ان کی نظر میں وہ چیز ہلکی ہو جاتی ہے. میں نے کہا بار بار ایک ٹاپک چھیڑوں گا تو ایسا نہ گھر میں طلاقیں شروع ہو جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ او بھائی ایک چیز کتاب کی حد تک کہ شریعت نے بتا دی، ایک دفعہ بتا دی، بار بار اسی کو، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک چیز کو بار بار جب سنو گے تو جو چیز انسان بار بار سنتا ہے زبان پر وہ ہلکی ہو جاتی ہے. میں نے کہا اس سے گھروں میں طلاق کا ریشو بڑھنے کا خطرہ کم نہیں ہوگا ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جائے. تو بتاؤ ڈراموں میں بار بار طلاقیں دکھائی جا رہی ہے کہ نہیں دکھائی جا رہی ہیں؟ فلاں کی پھڈا ہوا، اس نے اس کو طلاق دے دی، ڈیورس پیپر بیچ دیے، وہ طلاق دے، وہ اس نے وہاں شادی کر لی، ادھر طلاق لے لی، ادھر آ گئی، وہ حلالہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا. جب یہ چیزیں گھروں میں چلیں گی، آپ کو کتنا ہی اچھا ڈرامہ لگے تو یاد رکھو آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. مائیں بچیوں کو سکھاتی تھی بیٹا ڈولی جا رہی ہے تو اب جنازے کی کھٹولی آئے گی واپس. بتاتے تھے نہیں بتاتے تھے؟ ہم تو بچپن میں سنتے تھے بھائی ڈولی جا رہی ہے اب جنازے کی کھٹولی آئے گی، طلاق لے کے نہیں آنا. ہاں جہاں جائز طلاق ہے ہم تو کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے، اس میں اتنا ظلم جائز نہیں ہے کہ بچی کو بیڑا غرق کر دیا اور پھر بھی آپ علیحدگی. لیکن اصول تو یہی ہے نا کہ یہ بری چیز ہے. جب بار بار کلچر میں یہ چیز دکھائی جائے گی، شوہر نے تھپڑ مارا بیوی کو، وہ عدالت چلی گئی خلا لینے کے لیے. ہر گھر میں تھپڑ بھی ہوتا ہے، ہر گھر میں گالی گلوچ بھی ہوتا ہے، یہ تو نارمل چیز ہے. تھپڑ مارنا صحیح نہیں ہے، اچھا کام نہیں ہے کہ شوہر بیوی پہ ہاتھ اٹھائے، لیکن سب کچھ ہوتا ہے گھروں کے اندر، وہ بعد میں سب سیٹ ہو جاتا ہے. لیکن ڈراموں میں جب دکھایا جائے گا شوہر نے بیوی پہ تھپڑ اٹھایا، ہاتھ اٹھایا اور وہ چلی گئی عدالت سے خلا لینے، تو کل کس مرد نے غصے میں کسی عورت پہ ہاتھ اٹھا لیا تو عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گی کیا؟ اس تھپڑ کی تلافی 100 دفعہ ہو سکتی ہے، مرد منا سکتا ہے، لیکن عدالت سے جب ڈیورس ہوگی اس کی تلافی نہیں ہوگی. مرد کے دل میں نفرت پیدا ہوگی، اس سے مجھ سے طلاق کیوں مانگی، کیوں گئی ہے ڈیورس لینے کے لیے، بچے تباہ برباد ہو جائیں گے. تو ان ڈراموں سے فیملی سسٹم کو جوڑا نہیں جا رہا، جوڑ کے نام پہ توڑا جا رہا ہے. اور میں نے اپنے دوست سے پوچھا، میں نے کہا یہ چیزیں تو فلموں میں پہلے زیادہ دکھائی جاتی تھی تو ڈراموں پہ اتنا شور کیوں؟ انہوں نے بڑی پوائنٹ کی بات کی. انہوں نے کہا کہ فلموں میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ نارمل ماحول سے ہٹ کر ہوتی ہیں، ڈرامے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گھروں میں ہو رہا ہے وہ دکھایا جائے. اس کو لوگ زیادہ اڈاپٹ کرتے ہیں. کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، نہ حکومت کنٹرول کر رہی ہے، نہ کوئی کیمرہ والے اس پر کوئی نوٹس لے رہے ہیں. سینما گھروں میں چلنا شروع ہو گئے، صبح شام اتنے کلپ مجھے لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں، یہ والا مفتی صاحب یہ سین دیکھیے بڑا ٹائٹ سین ہے. کیا ہو گیا تمہیں؟ پاگل ہو گئے ہو تم بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، میں میٹنگیں کرتا ہوں بلا کے کہ یار ٹائم کی بڑی کمی ہے، میرا سارا دن اسی میں گزرتا ہے یار، بہت سارے کام کرنے ٹائم نہیں مل رہا. جب رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو ندامت کے ساتھ، اللہ کی قسم میری یہ حالت ہے کہ یار آج بہت سارے کام کرنے تھے مگر آج بھی رہ گئے. ہم حیران ہو رہے ہیں آپ 2-2 3-3 4-4 گھنٹے کیسے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہو؟ ٹائم کہاں سے آ رہا ہے آپ کے پاس؟ اتنا ٹائم ہونا اس کی علامت ہے آپ کا دنیا میں کوئی ویژن ہے ہی نہیں. جس کا کوئی ہدف ہوتا ہے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو یہ جو ڈراموں فلموں میں ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے نا، خدا کی قسم موت کے وقت حسرت کا سبب بنے گا. موت کے وقت اللہ نے زندگی صرف ایک دفعہ دی ہے،
قرآن کے الفاظ دیکھو کہ موت کے وقت اگر تم ساری دنیا کی ساری دولت خرچ کر کے بھی ٹائم واپس لینا چاہو گے نا، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اللہ فرماتے ہیں 1 منٹ تو دور کی بات، 1 منٹ کے 1 کروڑ حصے کر لو نا، وہ بھی نہیں ملے گا۔ ابھی بہت ٹائم دیا اللہ نے، ابھی بہت ٹائم دیا ہے، چاہو تو ڈراموں میں ضائع کر دو، فلموں میں ضائع کر دو، سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کرکٹ کے میچ دیکھ کے تالیاں بجاتے رہو، فلاں نے یہ چھکا مارا، فلاں نے چوکا مارا۔ ابھی بہت ٹائم ہے، لائف کو خدا کی قسم جتنا انجوائے کر رہے ہو 10 سے ضرب دے کے اس سے زیادہ انجوائے کرو، لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو یہ سارے مزے کرکرے ہو جائیں گے۔ یہ غیر مسلموں کے کام ہیں، جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے، ان پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہے، ان کو مرنا نہیں ہے نا، ان کا تو خیال ہے مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، ان کا یہ کانسیپٹ ہے۔ تو کہتے ہیں زندگی میں جتنا جلدی انجوائے کر سکتے ہو کرو، جس کا آخرت پہ یقین ہے اس کا کوئی ہدف ہوتا ہے کہ مجھے ایک زندگی ملی ہے، دوبارہ یہ زندگی نہیں۔ یہ ہندوؤں کا نظریہ ہے کہ 7 جنم ہوتے ہیں، اسلام کہتے ہیں ایک ہی جنم ہے، اس کے بعد قیامت آ جائے گی، دوبارہ کوئی جنم نہیں ملے گا۔ اور اللہ کو دیکھو، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت دینے کے بعد بھی آسمانوں پہ اٹھا سکتے تھے نا، اور پھر قرب قیامت میں نازل کرتے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا کے یہ میسج دے دیا کہ جس کو قرب قیامت میں نازل کرنا ہے اس کو موت نہیں دوں گا، آخر میں موت دوں گا، اس لیے کہ مرنے کے بعد اٹھا لیتا تو تمہارے دماغ میں یہ تصور آ سکتا تھا کہ شاید ہمیں بھی موت کے بعد دوبارہ زندگی مل جائے۔ تو موت کے بعد تو پیغمبروں کو بھی نہیں ملتی، تمہیں کہاں سے ملے گی، ہمیں کہاں سے ملے گی بھائی زندگی؟ تو اپنے وقتوں کو برباد مت کریں، انجوائے کریں، ایسی چیزوں کو انجوائے کریں جس سے معاشرے میں ترقی ہوتی ہے۔ وہ بھائی جاگنگ کر لیا کرو، سوئمنگ کر لیا کرو، فٹ بال کھیل لیا کرو، تھوڑا سا ورزش ہو جائے گی، کولیسٹرول کم ہو جائے گا، فائدہ بھی ہوگا، انجوائے بھی ہوگا۔ ڈرامے سے کیا انجوائے کر رہے ہو بھائی تم بیٹھ کے؟ رو کیوں رہے ہو ڈرامہ دیکھ کے؟ وہ تمہارا کیا لگتا ہے جس کے ساتھ یہ ہو گیا، رو رہے بیٹھ کے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ دیکھو انسان کے جو اعصاب ہے نا، اعصاب، ان میں اللہ نے محدود صلاحیتیں دی ہیں۔ میں نے ایک انگریز نفسیاتی ڈاکٹر تھا، اس کی ایک تحریر خود پڑھی تھی، کاش میں اس کو محفوظ کر لیتا تو آپ کو آج میں وہ تحریر دکھاتا۔ اس کی ریسرچ تھی کہ دنیا میں جو ڈپریشن، چیخو پکار، مار دھاڑ، چیزوں کو توڑ پھوڑ کا جو کلچر آیا ہے ڈراموں اور فلموں سے آیا ہے۔ یہ جو آج بچیاں ماں پہ چیختی ہیں نا، آپ ان کی ہسٹری چیک کریں، ڈرامے دیکھ کے چیختی ہیں۔ ماں نے کچھ تیز آواز میں بات کر دی، بچی ایک دم چلائے گی، کیونکہ اس نے ڈرامے میں لڑکیوں کو چیختے ہوئے بولو نا دیکھا۔ شوہر اگر غصہ کرے، نہیں کرنا چاہیے لیکن کرے، تو اسلام کہتا ہے تمہارا محسن ہے۔ اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو نبی نے فرمایا کہ عورت کو حکم دیتا کس کو سجدہ کرے؟ شوہر کو۔ نبی نے عورت کے فائدے کے لیے یہ بات کہی ہے۔ شوہر کو یہ ہوگا کہ میری بیوی میرا احترام کرتی ہے، اونچ نیچ ہو جائے گی منا لے گا، بعد میں اس کو پتا ہے میری برداشت کر لیتی ہے، خرچہ پورا کرے گا، جو تمیزدار شوہر ہیں۔ لیکن اگر وہ اس کو غصہ آیا ہوا ہے اور اس نے آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا، گھر چلے گا؟ بولو نا بھائی۔ اور اگر بیوی نے کبھی الٹی سیدھی کر لی اور اس نے برداشت کرنے کے بجائے ڈرامہ دیکھا تھا، اس میں تھپڑ مارتے ہوئے دیکھا تھا، اس نے بھی رکھ کے ایک تھپڑ رسید کر دیا، تو اس سے گھر میں محبت کا ماحول پیدا ہوگا؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ بلکہ میں تو اس سے آگے کہتا ہوں کہ ڈراموں میں جو میاں بیوی دکھائے جاتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں لڑکا ہینڈسم ترین تلاش کیا جائے اور لڑکی خوبصورت ترین۔ اس جوڑے کو دیکھ کر تو ویسے ہی کوئی مرد کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی اور عورت کو اپنا شوہر اچھا نہیں لگتا، کہتے ہیں میاں تو ایسے ہوتے ہیں، کیا مکھنچو ابا نے میرے متھے لگا دیا ہے۔ ایک صاحب مجھے کہتے ہیں مجھے بیوی اچھی نہیں لگتی، میں نے کہا فلمیں دیکھنا چھوڑ دو، اچھی لگے گی تمہیں۔ ہاں، جس غریب کے سامنے صبح شام قورمے کباب گھوم رہے ہو اسے گھر کی دال اچھی لگے گی؟ بولو نا بھائی، یہ تو سب سے پہلا نقصان ہے۔ تو یہی ان لوگوں کے کام ہے جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے، ان سے ہمارا گھر تباہ۔ ڈرامے والوں کا ویژن یہ نہیں ہوتا کہ گھروں کے ماحول کو اچھا کرنا ہے، ڈرامے کا ویژن یہ ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا ہے۔ ہر وہ چیز جو مارکیٹ میں چلے گی اس سے پیسہ آئے گا، تو مارکیٹ میں نیگیٹو چیزیں زیادہ چلتی ہیں۔ میرے کلپ میں دیکھو، میں نے یوٹیوبرز کو ابھی کچھ کنٹرول کیا ہے، پورے بیان ماں باپ کے حقوق پر، بیوی بچوں کے حقوق پر چل رہا ہے، اللہ اس کے رسول کے حقوق پر، درمیان میں ایک لطیفہ آ گیا، لطیفہ سب سے زیادہ ہٹ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو لوگوں کو تو انٹرٹینمنٹ چاہیے، وہ مثبت چیزیں کم چلتی ہیں۔ تو اگر دیکھو ایک طیب اردگان ہے نا، ترکی کا صدر، میں ڈراموں کو جائز نہیں کہتا لیکن اس نے بھی ڈرامے بنائے، میں نہیں کہتا کہ وہ دیکھنا جائز ہے، لیکن پھر بھی ایک ویژن تو رکھا نا اس نے ذہن میں کہ خلافت عثمانیہ کا صحیح تصور دکھانا ہے، فیملی سسٹم کو جوڑنا ہے۔ ابھی طیب اردگان کی ایک اسپیچ ہم نے سنی، اس نے کہا کہ اپنی قوم کو ترغیب دے رہے کم عمری میں شادیاں کرو۔ کیا ترغیب دے رہے اپنی قوم کو؟ کم عمری میں شادیاں کرو، ہم نے اپنی نسل کو بڑھانا ہے۔ کہ ترکی کو افرادی قوت چاہیے، جب نسل بڑھے گی تو ہمیں فوج میں جوان زیادہ ملیں گے، ہمیں سائنسدان زیادہ ملیں گے، ہمیں تاجر زیادہ ملیں گے، ترکی مضبوط ہوگا۔ ایک ویژن ہوگا تو وہ ایسی تقریر کرے گا، ویژن نہیں ہے تو آپ کا مقصد صرف دولت، پیسے کمانا، مغربی طاقتوں کو خوش کرنا، تو وہ پیسے تو ان ڈراموں نے بہت کمائے۔ لوگ کہہ رہے ہیں بڑا کروڑوں اربوں روپے کا بزنس کر لیا ڈرامے نے، میں کہتا ہوں بھائی بزنس اربوں روپے کا کر لیا مگر کلچر کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو بزنس تو میرے بھائی چرس بیچنے والا جتنا اچھا کرتا ہے نا، ہیروئن بیچنے والا، چرس کا بزنس زیادہ اچھا ہے یا ہیروئن کا؟
बताओ। अबे ये गुटके वाले तो बेचारे, इनका कोई बिजनेस है जो गुटके की दुकान खोल के बैठे हुए हैं? ये तो खुद दूसरे जो गुटके उधार मांग के खा रहे होते हैं। चर्च करोगे तो ज्यादा पैसा, और अगर हीरोइन पे आ गए अरबपति बन जाओगे। तो बिजनेस नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है अब कौम को पैगाम क्या दे रहे हो। तो भाई ये हुकूमत नहीं करेगी, ये आपने करना है, अपने घरों को आपने कंट्रोल करना है। अपने घरों से टीवी को बंद करें, काबू में लाएं। अगर रखा हुआ भी है तो उसको एक लिमिट करें, काबू में लाएं। देखें क्या, और बच्चे लैपटॉप देख रहे हैं तो जाके हिस्ट्री तो सर्च करें कि क्या देख रहा है बैठ के वहां पे। वो बच्चियों को फोन लेके दिया हुआ है, बच्चों को तो चेक तो करें किससे बातें। भाई ये फोन जरूरत की चीज है, ये दोस्तियां लगाने की चीज नहीं है। दोस्तियों में टाइम जाया होता है। हम जब मदरसे गए, हमारे हजरत ने सख्ती से पाबंदी लगाई, किसी तालिब इल्म को किसी से दोस्ती की इजाजत नहीं है, यहां पढ़ने के लिए आए हो। समझ रहे हो ना, किसके लिए आए हो? दोस्ती की इजाजत नहीं दी। हाँ, किसी से मुनासबत होती है, वो एक अलग बात है, इंसान गपशप कर लेता है, बस इस हद तक। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ने लिखा है ना कि मैं जोहर की नमाज में किसी के साथ खड़ा होकर, असर में भी उसी के साथ, तो मेरा अब्बा पूछते हैं तुम्हारा क्या लगता है, बार बार इसी के साथ क्यों खड़े हो रहे हो, क्या लगता है तुम्हारा? ये तो एक विजन होता है भाई, उस विजन में अगर कोई दोस्ती भी आ रही है तो ठीक है, उसको भी लेके चलो। लेकिन हर वो दोस्ती जो उस विजन से आपको हटा रही है, भाई पहले विजन है, पहले मकसद है, पहले मंजिल है, बाकी चीजें बाद में। आप ट्रेन में जाते हुए आपकी दोस्ती हो गई वसीम भाई से बड़ी जबरदस्त, उसने मुल्तान में उतरना, आपका विजन पेशावर है, अब आप मुल्तान में उतर गए उसके साथ। भाई दोस्त पहले होता है, दोस्त पहले भाई, ठीक है फिर चले जाओ। ये अगर इतना अच्छा है तुम्हें अपने घर में बिठा लेगा और चाय पिला के सारी जिंदगी वही ठिकाना दे देगा तो चले जाओ। अगर आपको पता है इतना लिफ्ट ये दोस्त नहीं कराएगा तो भाई बहुत अच्छी दोस्ती थी, अस्सलाम वालेकुम, बदली गली से निकलो बस। तो ये जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के हैं ना, मैं इनसे कहता हूँ दोस्ती करो, अपनी पढ़ाई का नुकसान दोस्त की खातिर नहीं करो। क्योंकि जब तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा ना, जो दोस्तों पे तुम टाइम जाया कर रहे हो, तो पैसा तो जाएगा, दोस्त भी चले जाएंगे साथ में। ये दोस्त भी जब तक हैं जब तक पैसे हैं, ठीक है ना। जब तुम खुद इनसे कर्जा लोगे, यार पान के पैसे दे दे, गुटके के पैसे दे दे, तो जो जिगरी दोस्त है ना, जो तुम्हारे लिए आसमान से सितारे तोड़ के ला रहा था, सबसे पहले तुम्हें देख के रास्ता वही चेंज करेगा। वो गली में देखेगा वो जिगरी दोस्त आ रहा है, बोलेगा इधर निकल ले यार, क्योंकि उधर जो आ रहा है वो जिगरी नहीं है, उसको बर्दाश्त कर सकता हूं, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब कुछ काम के बन जाओगे, दोस्तियां तो तुम्हारी तरफ दौड़ के आएंगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? फिर तुम्हारे पास लिफ्ट कराने का टाइम नहीं होगा। तो अपने आप को कुछ बना लो मेरे भाई, ड्रामों में टाइम जाया नहीं करो, फिल्मों में टाइम जाया नहीं करो। ये तो कमाने के धंधे, इनको कमाने दो। तुम अपना पैसा इन पे क्यों खर्च कर रहे हो भाई? तुम किसी और चीज पे खर्च करो यार। ये जो मैंने ड्रामों फिल्मों की बात कर रहा हूं कि लोग टाइम जाया कर रहे हैं, देखो टाइम जाया करने की दो किस्में होती हैं। कुछ तो हमारे नौजवान छड़े छाट होते हैं जो सिर्फ इसलिए फुहश फिल्में देखते हैं अपनी यानी हराम ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। इनको आदत पड़ जाती है, लत पड़ जाती है। इनको मैं कहता हूं भाई चलो गुनाह हो गया, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, उसमें पढ़ते ना चले जाओ, तौबा की कोशिश करो। तौबा कर ली, फिर तौबा टूट गई, दोबारा तौबा करो, 10 बार तौबा करो। गुनाह करते हुए शर्म आनी चाहिए, तौबा करते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए। माहौल ऐसा है, बहुत से लोग इसमें मुब्तला हुए हैं। तौबा का दरवाजा अल्लाह ने खोल दिया, वापस पलट आओ, वापस आ जाओ। मायूसी नहीं है कि एक दफा किसी से गुनाह हो गया तो अब वो बस आप उससे नजरें फेर लें और उस पर लानतें भेजना शुरू कर दें, या वो अपने आप को कहे मैं तो खत्म हो गया, मैं तो ना 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 ना। अल्लाह की यहाँ रहमत है, सबक़त रहमती अला ग़ज़बी। अल्लाह फरमाते मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। आ जा, वापस आ जा। माहौल है, लोगों को बुराइयां करवा रहा है, वापस आए और उलमा से राब्ता करें, अहलुल्लाह से राब्ता करें। भाई मुझसे ये गुनाह नहीं छूट रहा, कोई तरीका बताएं छूट जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह छूट जाएगा। हमने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो गुनाह की लत पड़ चुकी थी, मगर उनकी जिंदगी से अल्हम्दुलिल्लाह देर से निकला मगर निकल गया। तो हिम्मत वाले लोगों की जिंदगी से जल्दी निकल जाता है, कम हिम्मत लोगों की जिंदगी से देर से निकलता है, लेकिन निकल जाता है अगर कोई चाहेगा। नहीं चाहेगा तो मामला खराब है। दूसरा, एक लत पड़ती है ड्रामों की। वो ड्रामों की जो लत है जिसका मैंने तस्करा किया, ये लत भी बड़ी खतरनाक है। इसमें आपको टाइम पास करने के लिए कोई चीज चाहिए होती है। तो इस लत के लिए यह भी जरूरी है कि आप किसी बुजुर्ग से राब्ता करें या कोशिश करें छोड़ने की। एक और चीज इससे ज्यादा जरूरी है कि मुफीद कामों में जब आप टाइम लगाएंगे, आप अपना और आज मीडिया ने वो सारी सदियों की तहजीब की ऐसी की तैसी कर दी। ये चंद क्लिप छोटे छोटे चल रहे होते हैं, ऐसी आग लगा रहे होते हैं सोसाइटी में कि इनको पता नहीं कि इनके अपने घर तो बसे नहीं होते, इनकी अपनी जिंदगी क्या होती है। इनको ना शौहर की मोहब्बत मिलती है, इनको ना बाप की मोहब्बत मिलती है। बापों से बदतमीजियां इतनी की हुई होती हैं कि बाप भी इनको अपनी बेटियां नहीं समझ रहा होता। ये सिर्फ मीडिया पे आके होते हैं, बाप बेटी में इतना अच्छा रिलेशन, कैमरा हटते ही वो रिलेशन गया तेल लेने, ठीक है ना। कैमरे के बाद कोई रिलेशन नहीं। अबे क्या रिलेशन होगा? पार्क में 2 बजे बैठी हुई है, बाप फोन करके पूछ नहीं सकता कि यहां क्या कर रही हो 2 बजे, तो ये क्या रिलेशन है? तो ये सब ऐसी की तैसी कर दी है सोसाइटी की। तो ऐसे ड्रामों से आप कभी भी मुतासिर ना हो और घरों में पाबंदियां लगाओ, अपनी बेटियों को मत दिखाओ। ये बेटियां कल तुम्हारे गिरबान में हाथ डालेंगी। आपको याद है एक बोल फिल्म आई थी, उसमें एक गरीब बाप दिखाया जिसकी इतनी सारी बेटियां हैं, खाने को रोटी नहीं है। तो बेटी गुस्से में बाप को क्या कहती है, जब खिला नहीं सकते थे तो पैदा क्यों किया है?
کیا سکھا رہے ہو یار تم بیٹیوں کو یار؟ آپ کا کیا خیال ہے ہر گھر میں چولہا جلتا ہے؟ بہت سے گھروں میں غربت ہے. ان سب بچیوں کو باپ کے خلاف کھڑا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ سب بچیاں، ہزاروں لاکھوں بچیاں باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گی. کم بخت جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا ہے؟ کھلا نہیں سکتے تھے پیدا کیوں کیا؟ کیا ہر گھر میں روٹی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو سیدہ فاطمہ پہ اعتراض ہوتا ہے. ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا. کیا ہمارے نبی کی بیٹی نے نبی سے یہ کہا کہ جب 40 دن چولہا نہیں جلتا، کھلا نہیں سکتے، تو اے اللہ کے رسول آپ نے نسل کیوں نہیں روکی؟ آپ نے پیدا کیوں کیا ہمیں؟ سب سے پہلے اعتراض تو وہاں جائے گا. غربت تو ہمارے ملک میں بہت ہے تو سب یہ گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے. آپ اس کو بتاؤ. ڈرامے میں، فلم میں یہ دکھانا چاہیے تھا کہ بیٹا کھلا نہیں سکتا تھا پھر بھی اللہ نے کھلا کے تجھے 6 فٹ کا بنا دیا ہے. اتنی بڑی کیسے ہو گئی بغیر کھائے؟ اور اتنا کھایا ہے کہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے. یہ جب زیادہ کھاتا ہے تو اس طرح بولتا ہے. کم کھانے والے میں اتنا کانفیڈینس نہیں ہوتا. بہت زیادہ کھایا ہے. اور پھر میں اگر فلم بناتا نا تو پھر میں یہ بھی بولتا اس کو، میں بولتا کہ بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کھلا سکتا نہیں تھی، پیدا کر دیا، لیکن اب اس غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے. بندوق لو، مارو اپنے آپ کو ختم. بھائی ریورس بھی تو یہ عمل ہو سکتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ غلط پیدا ہو گئے نا، تو جو کام غلط ہوا ہے اس کو بھائی آپ آگے نکل گئے، مڑنا آپ نے یہاں تھا، آپ نکل گئے تو یو ٹرن لیا جاتا ہے نا بھائی 180 پہ واپس. تو آپ غلط پیدا ہو گئے، اب کھانے کو ہے نہیں، پیدا غلط ہو گئے آپ، کوئی بات نہیں ہے. تو آپ نہ پیدا ہوں، نہ پیدا ہونے کا مطلب کیا؟ ختم. 1 سیکنڈ آپ کہہ سکتے ہو موت کی تکلیف ہوتی ہے بھائی، یوں اٹھا، رپورٹ یہ ہے کہ ایسے تکلیف 1 سیکنڈ کی ہوگی، مر جائے گا. تو غربت کی تکلیف سے تو اچھا ہے نا، تو یوں کرو ختم. تو اگر کوئی بیٹی باپ کو یہ تانا دیتی ہے نا کہ جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا، تو باپ کو چاہیے بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ بندوق ہے، یہ گولی ہے، میں اپنے سر پہ قتل نہیں لینا چاہتا، خود اپنے آپ کو مار دو، 2 منٹ کے اندر ختم. آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے غریب خودکشیاں کرتے بھی تو ہیں. خودکشیوں کا ریشو غریبوں سے زیادہ امیروں میں ہے، یہ ذہن میں رکھنا. خودکشیوں کا ریشو غریبوں سے زیادہ کس میں ہے؟ ان لوگوں میں ہے جن کی توندیں فل بھری ہوئی ہیں. جو غریب خودکشی کرتے ہیں نا وہ غربت کی وجہ سے نہیں کرتے، ان میں برداشت نہیں ہے. تو برداشت تو چاہے مالدار میں یا غریب کسی میں بھی نہیں ہوگی، تو وہ خودکشی کی طرف جائے گا. اور جن میں برداشت ہے وہ 40 دن بھی فاقوں میں گزار دیتے ہیں. ہم نے ایسے لوگوں سے میں ملا ہوں جو جیلوں میں بند تھے، کئی ہفتے کھانے کو نہیں ملا ان کو. وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے بھوک سے تڑپتے تھے بھوک سے کہ کہتے ہیں ہمارے ساتھی کو ایک دفعہ بسکٹوں کا چورا نظر آ گیا. وہ نہیں بسکٹ، کسی نے پنی پھینکی ہوئی تھی، کہہ رہے ہم نے وہ پنی اٹھائی اور چورے کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. 2 بندے تھے جیل میں، بھوک سے کیا حال ہوگا. اور کہہ رہے ہماری یہ حالت تھی کہ یہ ہلا بھی نہیں جا رہا. چورے کے 2 برابر حصے کیے، ایک حصہ یوں کر کے کہتے ہیں میں نے زبان پہ رکھ کے کافی دیر تک چاٹتا رہا کہ نگلنا نہیں ہے فوراً، تاکہ تھوڑا ٹیسٹ آتا رہے. خودکشی بولو نہیں کی. تو جو نہیں کرنا ہوتا نا ایسی بھوک میں بھی نہیں کرتا. اور جو کرنے والے ہوتے ہیں اتنی بڑی بڑی توندیں 1000 گز کے بنگلوں میں، اس کے بعد بھی پنکھے سے لٹکے ہوئے صبح دریافت ہوتے ہیں. وہ تو لوگوں کو غربت مہنگائی ختم کرنے کی کوشش کرواؤ. نسل روکنا اور اس طرح کی فلمیں بنانا اور بیٹیوں کو باپ کے خلاف بدتمیز بنانا، ان چیزوں پہ لوگوں کو مت لے کر آؤ. اور آئندہ کوئی ایسا کلپ دکھائے نا کہ شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا، بیوی نے بھی جواب میں تھپڑ مارا، اس پہ نیگیٹو کمنٹس کیا کرو، پازیٹو کمنٹس نہ کیا کرو. کیونکہ آج یہ ڈرامے والے یہ دکھا رہے ہیں نا کہ شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا، بیوی نے بھی مارا. کل پتہ ہے یہ کیا دکھائیں گے کہ باپ نے بیٹے کو تھپڑ مارا، جواب میں بیٹے نے بھی باپ کو تھپڑ مارا. اس پہ بھی لوگ کلیپنگ کر رہے ہوں گے، ویل ڈن. ابھی چونکہ اتنے ماڈرن ہم ہوئے نہیں ہیں، لیکن اس ماڈرنزم کی طرف ہمارا میڈیا ہمیں آہستہ آہستہ لے کے جا رہا ہے. تو کل یہ بھی ابھی سوسائٹی اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی، کل اس کو بھی ایکسپٹ کرے گی اور بولے گی باپ نے تھپڑ مارا تو بیٹا اور باپ کے ایک جیسے رائٹ ہیں. انگریزوں کے ایک جیسے رائٹ ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا، لہذا بیٹے نے بھی تھپڑ مارا. پھر کل دکھائیں گے ماں نے بیٹی کو تھپڑ مارا، بیٹی نے بھی کھینچ کے تھپڑ مارا، لوگ کلیپنگ کریں گے، ویل ڈن. ایسی ماں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. پھر دکھائیں گے ٹیچر نے، ہمیں تو کالج میں بھی ہم نے ٹیچروں سے تھپڑ کھایا ہے، ہمارے تو ذہن میں بھی نہیں. میں کالج میں تھا، میرے ٹیچر نے مجھے تھپڑ مارا تھا، ذرا سی بات پہ مارا، غلط کیا، نہیں مارنا چاہیے تھا، لیکن ہمارے ذہن میں تصور بھی نہیں کہ ہم بھی ٹیچر پہ ہاتھ اٹھائیں. اگر اٹھا لیتے میں سمجھتا ہوں موت تک سکون نہیں ملتا. اب تک ضمیر ملامت کرتا کہ یار میں نے کیا ہے، میں ٹیچر پہ ہاتھ اٹھایا. بے سکون ہو جاتا کہ نہیں؟ جب تک اس کے پاؤں میں گڑگڑا کے معافی نہ مانگ لیتا ہمیں سکون نہیں ملتا. ایک مقام ہے مرتبہ بھائی، اس نے غلط کیا، بلا وجہ تھپڑ مار دیا، لیکن ہم تھپڑ کیسے مارے؟ ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے یار اپنے ٹیچر پہ ہاتھ اٹھے؟ لیکن کل میڈیا دکھائے گا کہ ٹیچر نے اسٹوڈنٹ پہ تھپڑ مارا، اسٹوڈنٹ نے کھینچ کے
टीचर को, और कमेंट्स में क्या होगी? क्लैपिंग। अभी सिर्फ मियां बीवी के रिश्ते को तोड़ रहे हैं ये लोग, कल बाप बेटे के रिश्ते को भी तोड़ेंगे, माँ बेटी के रिश्ते को भी तोड़ेंगे, सास बहू के रिश्ते की तो ऐसी की तैसी पहले ही कर चुके हैं, कुछ मजहबी स्कॉलर भी उनकी बातों में आ गए हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता बहन भाइयों के रिश्ते को तोड़ेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चचा भतीजे को, मामू भतीजे भांजों के रिश्ते को तोड़ेंगे। फिर पता है सिर्फ एक रिश्ता इंसान का रह जाएगा, वो होगा कुत्ता, जो गोरे का है। गोरे को, कुत्ते को हल्का मत समझो। ये कुत्ता, गोरा जो कुत्ता लेके घूमता है, खुदा की कसम ये बहुत सारे मैसेजेस लेके घूम रहा होता है। वो बता रहा होता है कि मुसलमानों होश के नाखुन लो, अगर तुमने बरवक्त शादियां नहीं की, बच्चे पैदा नहीं किए, बड़े छोटों का अदब नहीं किया, अपने खानदानी निजाम को नहीं बचाया, अपनी रिवायात को नहीं बचाया, तो तुम्हें जो मोहब्बत बाप से मिलनी चाहिए थी वो भी कुत्ते से मिलेगी, जो मोहब्बत माँ से मिलनी चाहिए थी वो भी कुत्ते से, जो पोते नवासों से मिलनी चाहिए थी उसका ऑल्टरनेट भी कुत्ता, जो बहन भाइयों से रिलेशन होना चाहिए था वो रिलेशन भी तुम्हें कहां से मिलेगा? कुत्ता। तो हर चीज की जिम्मेदारी कुत्ता उठाएगा। मेरे भाई एक कुत्ते पे इतना बोझ मत डालो, इतना बोझ मत। तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही हैं, काश ये बातें खोपड़ी शरीफ में बैठ जाएं किसी तरीके से। हम चीख रहे हैं, अमल करके दिखा दिया भाई, हम तो बदअमल लोग हैं, लेकिन इसमें हमने शादियां भी करके दिखा दी, बच्चे भी पैदा करके व्लॉग में दिखा। इसलिए मुझे शौक नहीं है बच्चे दिखाने का, इसलिए दिखा दिए कि यार हम भी तो है ना। लोग कहते हैं तुम्हारे पास पैसा है, अबे जब हमारी शादियां थी हमारे पास पटपटी बाइक थी पुरानी सी, मैंने 6 महीनों की किस्त पे एफएक्स खरीदी थी पिचकी हुई, उस वक्त मेरी 3 बीवियां थी, समझ रहे हो, और 10-11 बच्चे तो उस वक्त भी थे। ये तो बाद में सुस्ती का शिकार हुआ हूं मैं, उस वक्त भी हम इसी तरह खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे कोई अमाल थोड़ी है जिसकी वजह से हम खुश हैं, कोई इतने नेक आदमी थोड़ी हैं, ये तो बस एक फितरत से बगावत नहीं की हमने। तभी मुझे डर लगता है कि ये सिदराज ना हो, अल्लाह की तरफ से ढील ना हो। तो इतना कुछ बता दिया, 20 साल से मैं ये चीख रहा हूं कि नस्ल बचाओ, बच्चे पैदा करो, औरत को घर का हाउस वाइफ बनाओ। अब ये कितनी बड़ी मीडिया में एक बहस चल रही है, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप यूं करें। अबे वाइफ होती ही हाउस है, हाउस में है, हाउस के बाहर जो है वो वाइफ कहां रही? फिर नहीं आई मेरा ख्याल है बात। वाइफ का मतलब ही हाउस वाइफ ही है भाई, जो हाउस में नहीं है तो फिर हाउस नहीं, वो होटल है। रात को मियां बीवी की मुलाकात होती है, वो होटलों में भी हो जाती है, ठीक है ना। नहीं आएगी समझ में, खुदा की कसम बहुत मुश्किल है समझाना। हाउस वाइफ, ये वाइफ का जो लफ्ज है ना, इसमें हाउस घुसा हुआ है, ये वाइफ से अलग नहीं हो सकता। वो पूरी वाइफ है ही नहीं जो हाउस वाइफ नहीं है भाई, वो आधी वाइफ है आधी कुछ और है। वो वाइफ कहां हुई फिर वो? तभी देखो अरबी में बीवी को अहले बैत कहा जाता है। अहले बैत, अहले बैत का मतलब पता क्या है? बैत घर को कहते हैं, अहल वाला, अहलुल माल माल वाला, अहले कुत्ता कुत्ता वाला। अब ये भी आ गया ना मार्केट में। आप लोगों से यूं मिला करो, पूछा करो आप कुत्ते वाले हो या बीवी बच्चे वाले हो, यानी आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि माल कमा के बुढ़ापे में कुत्ता रखना चाहिए या बचपन में जल्द शादी करके बाले होके जल्द शादी करके बीवी बच्चे पालने चाहिए, इस तरह से पोते नवासे पालने चाहिए, ये कुत्ता। ये अब एक कॉन्सेप्ट को सोसाइटी में लेकर आओ कि 2 कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। एक गोरे का कॉन्सेप्ट, वो क्या है? कुत्ते वाला। सारे गोरे ऐसे नहीं होते, लोग नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं नहीं वहां भी बड़ी बड़ी फैमिलियां, मैं मुझे पता है बड़ी बड़ी वहां भी फैमिलियां हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से क्या हो रही हैं? शॉर्ट है। अभी भी वहां भी खानदानी लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, हम इतने बेवकूफ हैं नहीं जितना आप हमें समझते। लोग कहते हैं 1 हफ्ता मुफ्ती साहब अमेरिका रहकर आए हैं, रिपोर्टें ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे पूरी जिंदगी अमेरिका में गुजरी हो। भाई हम अमेरिका 1 हफ्ता रहे हैं, लेकिन गोरों के मुल्कों में 1 हफ्ता नहीं रहे, बहुत सारे मुल्कों में बहुत दफा बहुत सारे हफ्ते रहे हैं। तो कल्चर सबका क्या है? घरों के अंदर की पोजीशन सबकी एक जैसी है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे हांगकांग हो। नहीं आ रही मेरे ख्याल है खोपड़ी में बात। तो इसलिए तो वो क्या कह रहा था मैं, बातें इधर उधर बहुत हो रही हैं यार, आज बहुत ही ऊट पटांग किस्म का बयान चल रहा है, यानी ऊट पटांग का मतलब बेतरतीबी से चल रहा है बयान। आपकी असल में लुक ऐसी आपने बना ली ना, अहमद वाली लुक बना ली आपने, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आपको देख के मुझे अहमद याद आ रहा है तो नाराज नहीं होइएगा, मजाक कर रहा हूं। तो क्या कह रहा था मैं, अभी जो आखिरी बात चल रही थी वो तो हो गए ना, कुत्ते से पहले क्या बात चल रही थी? हाँ, अहले बैत की बात कर रहा था ना, कि वाइफ तो होती ही हाउस है भाई, हाउस का लफ्ज वाइफ की डेफिनेशन में घुसा हुआ है। तो अब देखो अरबी में घर वालों को अहले बैत कहा जाता है, बीवी को। तभी कुरान कहता है ना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुत्तहिरकुम अहलल बैत, ए अहले बैत, अल्लाह चाहता है तुम्हें हर बुराई से पाक कर दे। तो यहाँ अहले बैत से नबी की बीवियां मुराद हैं। तो बीवियों को अल्लाह ने क्या कहा? अहले बैत। अहल माना वाला, बैत माना घर, तो अहले बैत घर वाला या घर वाली। तो अरबी में बीवी को कहते क्या है? घर वाली। इसका मतलब घर वाली और बीवी एक ही चीज के 2 नाम है, समझ रहे हो? इसी तरह उर्दू में भी घर वाली कहते हैं। यार मेरे घर वाले मना कर रहे हैं,
کہتے ہیں نا گھر والے، تو مطلب وہ جو گھر میں رہتے ہیں وہ بیوی اور چھوٹے بچے رہتے ہیں گھر میں. بڑے بچے تو نکل جاتے ہیں، کوئی امریکہ کوئی جاپان کہاں کہاں چلے جاتے ہیں. تو اگر وہ گھر والی ہی نہیں ہے تو پھر اٹ مینز وہ بیوی ہونے کا اس میں عنصر ہے ہی نہیں. اس لیے بھائی گھریلو عورتوں سے نکاح کیا کرو میرے بھائی جان. سمجھتے ہو؟ مت متاثر ہو ان لبرل اور سیکولر لوگوں کے نعروں کے. یہ بزبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں خود تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ نہ عورتوں کے حقوق کے علمبردار ہیں نہ مردوں کے حقوق کے علمبردار ہیں. ان کے پاس نہ عورت کے حقوق ہیں نہ آدمیوں کے حقوق. یہ سب کے حقوقوں کی ایسی کی تیسی کر دی.